نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 84، 85 اور 86 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 84، حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ایوب عن عکرمہ عن ابن عباس۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے وہیب نے، ان سے ایوب نے عکرمہ کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجتہ فقال ذبحت قبل ان ارمی فاومأ بیدہ قال ولا حرج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے یعنی کنکر مارنے سے پہلے ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کچھ حرج نہیں۔ قال حلقت قبل ان اذبح فاومأ بیدہ ولا حرج۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کرا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرما دیا کہ کچھ حرج نہیں۔ حدیث نمبر 85، حدثنا المکی بن ابراہیم قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن سالم قال سمعت ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے مکی ابن ابراہیم نے بیان کیا، انہیں حنظلہ نے سالم سے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال یقبض العلم ویظہر الجہل والفتن ویکثر الحرج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ قیل یا رسول اللہ وما الحرج فقال هكذا بيدي فحرفها كأنه يريد القتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا، اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا ہو۔ حدیث نمبر 86، حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ہشام عن فاطمہ عن اسماء۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے وہیب نے، ان سے ہشام نے فاطمہ کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ اسماء سے روایت کرتی ہیں کہ قالت اتیت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فأشارت برأسها أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت اصب على رأس الماء۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی، میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گہن لگا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا کیا یہ گہن یعنی کہ کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا یعنی ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ فحمد اللہ عز وجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واثنى علیہ ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار۔ پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی صفت بیان فرمائی، پھر فرمایا جو چیز مجھے پہلے دکھلائی نہیں گئی تھی آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك۔ قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما۔ قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا۔ اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثل یا قریب کا کون سا لفظ اسما نے فرمایا میں نہیں جانتی۔ فاطمہ کہتی ہیں یعنی
فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا کہ قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا، کون صلی فرمایا اسما رضی اللہ عنہ نے؟ مجھے یاد نہیں۔ وہ کہے گا کہ وہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اسی طرح کہے گا۔ فَيُقَالُ ثُمَّ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا إِن كُنْتَ لَمُوقِنًا بِهِ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قالت اسما فیقول لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلته۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا تھا۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی، میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ اسما رضی اللہ عنہا نے کہا، تو وہ منافق یا شکی آدمی سے کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا، میں نے بھی وہی کیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔